اور یہ لباس آئے گا سیلف چینج سے. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اس لباس کو نہیں. اس لباس کو جو اندر میں ہمارے اندر موجود ہے ہمیں اسے چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کو لائف میں ایڈ کرنا پڑے گا. 3 چیزیں بدلیں گے تو آپ کا لباس بدل جائے گا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ کا اپنے ساتھ رویہ. آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے, آپ اپنے آپ کو کہاں گریڈ کرتے ہیں. آپ کے اپنے خیال میں آپ ایک کامیاب شخص ہیں کہ ناکام شخص ہیں. آپ کے خیال میں آپ ایمانت دار ہیں کہ دیانتدار ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے خیال میں آپ آگے جانے والے ہیں کہ پیچھے رہنے والے ہیں. آپ سمجھوتا کرنے والے ہیں یا لیڈ کرنے والے ہیں. آپ کون ہیں؟ پہلا سٹیپ. اور جو آپ کا اپنے ساتھ رویہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے کا تعین کرتا ہے. جیسے آپ اندر سے ہوں گے, میرے ساتھ زیادتیاں بڑی ہوئی ہیں, ہر آدمی مجھ سے جھوٹ بولتا ہے, اگر میں یہ سوچ کے رہوں گا تو میں لوگوں سے کیسے ملوں گا؟ نیگیٹیولی کہ پازیٹیولی؟ لیکن اگر میں پازیٹیو اندر سے ہوں گا تو لوگوں سے میرا رویہ بدلے گا نہیں بدلے گا؟ بدلے گا. اب ان دونوں کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں, مگر یہ دونوں بدلے کیسے جائیں گے جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے. ان کا بیچ سوچ ہے, اس کے لیے سوچ کو بدلنا ضروری ہے, اور یہ سب سے مشکل کام ہے. اللہ رب العزت نے پیغمبر کس لیے بھیجے تھے؟ سوچوں کو بدلنے کے لیے, لوگوں کی سوچوں کو بدلنے کے لیے بھیجے تھے, اور وہ بھی صرف پیغام دے سکتے تھے. بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. تو آج میں بھی آپ کو پیغام دینے آیا ہوں. اس کے بعد یہ فیصلہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے ہیں. بدلنے کے لیے یاد رکھیے کہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے باہر کا سفر کرتی ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ سوچا میں بدل جاؤں, اگر یہ بدل جائے تو میں بدلنے کو تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ چینج ہو جائیں تو میں بدل جاؤں گا. میڈم آپ چینج ہو جائیں میں چینج ہو جاؤں گا. کیوں؟ میں نے اپنی چینج کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں کیسے دے دیا؟ آپ لوگوں نے انڈا کبھی نہ کبھی تو کھایا ہوگا نا, اکثر آج کل سردیوں کا موسم ہے, اور بنایا بھی ہوگا, مردوں نے بھی انڈا بنایا بھی ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ انڈے کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے. اگر انڈے کو باہر سے ضرب لگائی جائے تو اندر موجود زندگی ختم ہو جاتی ہے. اندر موجود زندگی اندر سے ضرب لگائے تو ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے. خود دونوں صورتوں میں ٹوٹ رہا ہے. باہر سے ضرب لگائی جائے تو اندر موجود زندگی ختم ہو جاتی ہے, ضرب اندر سے لگے تو نئی زندگی جنم لیتی ہے. دس از دا کی پوائنٹ. اگر آپ کو ضربے لگا کے چینج کیا گیا تو آپ کے اندر کا انسان مر جائے گا. اب ٹائم پر نہ آئے تو یہ ہوگا, آپ نے کام پورا نہیں کیا تو یہ ہوگا, آپ نے رویہ چینج نہ کیا تو یہ ہوگا. یہ باہر سے ضربے لگا کے چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز آپ کو ہیومیلیشن فیل ہوتی ہے. سم ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوگی میرے ساتھ, 10 منٹ لیٹ ہوا تو کیا ہو گیا, آپ یہ چیزیں فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ تبدیلی اندر سے آئے, آپ نے خود اپنے اوپر یہ آبلیگیشن لگائی ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میرے حقوق کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, مجھے کیا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. اگر یہ ضرب اندر سے لگے تو ایک نیا انسان جنم لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا. تو پھر ہمیں کس کا ویٹ کرنا چاہیے؟ کوئی باہر سے آ کے ضرب لگائے کہ آج یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ اندر سے ضرب لگا کے ایک نئے انسان کو پیدا کرنا ہے. آج لگے گی ضرب. یہ ضرب لگانے کے لیے آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ میں ذمہ دار ہوں اپنے حالات کا. تو بس پاکستان پھنس گئے ہیں. کس ادارے میں آ گیا, والدین ایسے تھے, اسکول ایسا تھا, ٹیچر ایسے تھے, میں اس لیے ایسا ہوں. نو, آپ ذمہ دار ہیں اپنے حالات کے, آپ ذمہ دار ہیں اپنے کردار کے, آپ ذمہ دار ہیں ہر اس عمل کے جو آپ کرتے ہیں. دیکھیں, آپ نے زندگی میں بے شمار کامیاب لوگ دیکھے ہوں گے. اگر آپ ان سے ملیں, اگر آپ کو سیمینار اٹینڈ کرنے کی عادت ہے, بڑے بڑے سیمینار میں جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے, وہ اپنی سکسیس سٹوری بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, ان مشکلات کا سامنا کیا, یہ بڑی زبردست باتیں بتا کے کہتا ہے, اور آج میں اللہ کی فضل سے کامیاب ہوں. سنتے ہیں ایسی باتیں, ٹی وی پر بھی آتی ہیں, سیمینار میں لوگ بتاتے ہیں. ہر کامیاب شخص اپنے اعمال کی اور اس کے نتیجے کی ذمہ داری لیتا ہے. کیا آپ نے کسی بھی ناکام شخص کو پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اسٹیج پر آ کے سر جھکا کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ناکام آدمی ہوں اور الحمدللہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے؟ کبھی نہیں سنا. لیکن اگر کامیاب شخص اپنے اعمال, اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کامیاب ہے, تو پھر ناکام شخص بھی تو اپنے اعمال کی وجہ سے ناکام ہے. مگر وہ ناکام شخص اس سے پوچھے ناکامی کی وجہ کیا, تو وہ کیا کہتا ہے؟ قسمت کے نام, دوسروں کی وجوہات. ایگزیکٹلی. تو جب تک آپ اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جب آپ اپنے اعمال کی ذمہ داری لیں گے, آپ اپنے کام کی ذمہ داری لیں گے. اونرشپ, میں یہاں پر جو کام کر رہا ہوں, میں اس ادارے کے لیے کام نہیں کر رہا, یہ میرا مشن ہے. یہ ادارہ ایک پلیٹ فارم ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے. میں کل ایک سیمینار میں, کل کی بات ہے, لاہور میں تھا میں, کل ایک سیمینار میں تھا میں, تو وہاں کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کب ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. میں نے کہا جب میں اسٹیج پر ہوتا ہوں.
کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جب میں یہاں پر ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ کسے ہوگا؟ آپ یہاں پر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ فیملی کو ہوگا، سوسائٹی کو ہوگا، ملک کو ہوگا. تو آپ کو اپنے کام کی اونرشپ جب تک نہیں لیں گے کہ یہ میرا کام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادارے کا کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کسی خاص شخص کا کام کر رہے ہیں. ایکچولی دنیا ایک بہت بڑی مشین ہے. ہم سب اس میں اپنے اپنی حیثیت کے مطابق ایک پرزہ بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس پرزے کو صحیح چلانا ذمہ داری ہماری ہے کہ دوسروں کی ہے؟ ہمیں اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، ہمیں اپنی ویلیوز کی ذمہ داری لینی پڑے گی، اپنے مشن کی ذمہ داری لینی پڑے گی، اپنے آپ کو نئے ڈسپلن میں خود ڈالنا ہوگا، اندر سے ضرب لگانی پڑے گی، تب ہم ایک کامیاب انسان بن سکیں گے. اس کے لیے سوچوں کو بدلنا پڑے گا، اور وہ سب سے مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو حالات و واقعات کا منطقی جائزہ لینا پڑے گا.